یوم ندعو کل اناس بامامہم، قابل صد احترام فضیلت الشیخ الدکتور سید معراج ربانی حفظہ اللہ وتولا اور اس عظیم الشان اجلاس کے سرپرست فضیلت الشیخ عبد الودود سلفی مدنی حفظہ اللہ وتولا اور علماء ذی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام، جس عنوان پر لب کشائی کا حکم ہوا ہے اس کی وضاحت کے لیے وقت درکار ہے، اور میرے پاس وقت محدود ہے، متعین ہے، مقرر ہے اور انتہائی کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں ویسے بھی یہ عنوان توضیح الواضحات من المشکلات میں سے، یہ ہماری قدامت آفتاب نصف النہار کی طرح آیا ہے، بلکہ اظہر من الشمس۔ میں تاریخ کی طرف نہ جاتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے قدیم اگر کوئی جماعت ہے تو وہ کوئی مذہب ہے تو وہ اہل حدیث، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک معیار طے کرنا ہوگا، ایک پیمانہ طے کرنا ہوگا قدیم اور جدید کا۔ قدامت اور جدت کا پیمانہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے زیادہ عمر والے امام ہیں، سب سے بڑے ہیں، اس لیے وہ قدیم، اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے تو مالکیہ فرقہ جدید ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی امام شافعی آ گئے تو اب امام شافعی جدید ہو گئے اور مالکیہ قدیم ہو گئی۔ پھر امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل آ گئے تو فرقہ حنبلیہ جدید ہو گیا، شافعیہ قدیم ہو گیا۔ تو یہ قدیم اور جدید کا یہ معیار نہیں ہو سکتا، قدیم اور جدید کا معیار یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ قدیم اور جدید کے لیے میں کتاب و سنت سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس آیت یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ابن کثیر تقریباً ہم نے کہا آدمی پڑھتا ہے، وہ سورہ اسراء کی اس آیت نمبر 71 پر 71 میں کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت کریمہ کے اندر قال بعض السلف، یہ الفاظ ہے ابن کثیر میں، قال بعض السلف، بعض سلف نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اہل حدیث کے شرف کو بتایا گیا ہے، اس لیے کہ ان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے امام جو ہے امام اعظم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، اگر آپ ہماری قدامت کو جاننا چاہتے ہیں تو حدیث کا ایک صریح اور صحیح حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خالفهم او خاذلهم حتی یاتی امر اللہ، یا حتی یوم القیامہ۔ لا تزالو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی۔ ایک لفظ نے ثابت کر دیا ہماری قدامت کو، اور بالکل واضح ہے، علماء کرام کی بحمد اللہ ایک کثیر تعداد یہاں موجود ہے،
وہ جانتے ہیں کہ لا تزالو یہ تواتر بلا انقطاع کے لیے آتا ہے، کنٹینیوٹ کے لیے آتا ہے، یعنی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور محدثین کے دور میں، اس دور میں، اور حتیٰ یاتی امر اللہ کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ صبح قیامت تک بھی یہی جماعت رہے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں، لا تزالو اس لفظ کی روشنی میں، آج جتنے بھی مسالک موجود ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، کوئی کسی ایک کو اس کا مصداق ثابت کر کے کوئی بتائے۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 80 ہجری میں تو یہ فرقہ بنا نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا فَخَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہا کہ اللہ نے تم کو جب شکم مادر سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی۔ یہ نکرہ تحت النفی آیا، لا تعلمون شیئا، جس کے معنی ہوتے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو یہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ 15-20 سال کی عمر کے بعد علم حاصل کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوئی ہوگی، تو یہ 100 سال جو اللہ کے رسول اور انہی کے درمیان ہے، اس میں تو یہ جماعت ہو نہیں سکتی۔ امام مالک 90 ہجری میں پیدا ہوئے، تو ان کے اور اللہ کے رسول کے زمانے کا جو وقفہ ہے اس میں مالکیہ نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کے رسول اور یہ 150 سال کا جو وقفہ ہے اس میں شافعیہ ہو نہیں سکتا۔ حنابلہ امام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے، یہ لمبا جو وقفہ ہے اس میں یہ فرقہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر کنٹینیو اس دور سے جو جماعت رہی ہوگی وہ کون سی جماعت ہے، اسی حدیث کے اندر واضح کر دیا گیا، اور وہ ہے منصورین علی الحق، وہ جماعت حق پر ہوگی۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کسے کہتے ہیں؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ حق اللہ رب العالمین نے کلام پاک کو کہا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، حق اللہ رب العالمین نے قرآن کو کہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اور حق کسے کہتے ہیں؟ بڑی لمبی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی زبان سے کچھ بھی نکلتا تھا آپ نوٹ کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کبھی خوشی میں کہتے ہیں، کبھی غم میں، کبھی غصے میں، کبھی مذاق سے، ہر چیز کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کیوں نہیں لکھتے؟ تو کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا ایسا کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ابو داؤد کی روایت تقریباً یہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا الحق، کہ اس منہ سے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی اللہ کے رسول نے اپنے قول کو اللہ کے رسول نے حق کہا، تو یہ حدیث کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جماعت جو ہمیشہ رہے گی، وہ جماعت حق پر رہے گی۔ اور حق کہتے ہیں کتاب اللہ کو، حق کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کو، یعنی جو قرآن اور حدیث والے ہوتے ہیں، جس کا دوسرا معنی اہل حدیث۔ اس سے زیادہ واضح اور صریح حدیث سے کیا بتاؤں میں آپ کو؟ آگے آئیے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو تفقہ فی الدین حاصل کرے۔ مقلد تفقہ فی الدین مقلد کے پاس نہیں ہوتی، وہ تو مقلد ہے، اخذ القول بغیر دلیل، وہ بغیر دلیل کے اپنے امام کی بات کو مانتا ہے، اس کو حق ہی نہیں پہنچتا۔
تحقیق کرنے کا، اور یہاں تفقہ فی الدین کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہارون بن یزید کہتے ہیں اس سے مراد، جب ان سے کہا گیا کہ کیا قرآن میں اہل حدیث کا ذکر ہے، یہ آیت کریمہ پڑھی اور کہا اس سے مراد اہل حدیث۔ اور آئیے آپ کئی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت من 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی صرف، اور ان میں سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، صرف ایک ملت جنت میں جائے گی۔ فقیل من ہوا یا رب، من ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی،